اللهم صل على محمد وعلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام بتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازية المرزية عالمة غير معلمة بلقیس حجرت و تقدیس الجلال و آسیت التکمیل والکمال ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدا ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام ابیہا آیت اللہ العظمی و زوجت آیت اللہ الکبریٰ محافظت التوحید و ناشرت الولایت امیر المؤمنین السیدہ فاطمہ الزہرا ولعن اللہ تعالی آدائہم و منکر عصمتہم و ولایتہم و فضائلہم و مصائبہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْمِعُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا بلندتر صلوات دعائے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے وارثان ذکر بندگان ذکر کا مالکان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول و منظور فرمائے جتنے بھی حاضرین دعا کے ہاتھ لے کے میرے مالک کے حضور سجدہ ذکر کے لیے حاضر ہوئے ہیں اس دہلیز سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہ جائے بالخصوص آج کا یہ ذکر مخصوص ہے خالق خاک شفا کے ساتھ تو طبیب کربلا کا صدقہ میرا مالک جو جو بیمار ہیں انہیں اس پاک شہنشاہ کی عزت کا صدقہ شفا عطا فرمائے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے موت کی ہچکی ہو زبان پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے قیامت کی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرمائے وارث کے ظہور میں تاجیل فرمائے دشمنان مذہب دشمنان عقیدہ کو نیست و نابود فرمائے میرے وارث میرے امام کی معرفت نصیب فرمائے دعائیں قبولیت تک پہنچائیں سہارا درود کریں مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں اللہم محمد اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا آج کی یہ مجلس مخصوص ہے شہنشاہ کے نام کے ساتھ تو میں کوشش کروں گا کہ دو ہستیوں کے لیے مجھے گفتگو کا کہا گیا ہے کہ شہزادی حبش پہ بات ہو اور مالک کربلا پہ بات ہو شہزادی پہ گفتگو کرنے کے لیے میں سب سے پہلا یہ لفظ کہوں گا کہ میں نے جب بھی شہزادی حبش جناب فضہ کا نام لیا ہے تو میں نے کبھی بھی اس بی بی کے اسم مبارک کے ساتھ لفظ کنیز استعمال نہیں کیا کیونکہ جن کی تھی وہ بھی ماں کہتے تھے لہٰذا ہمارا حق ہی نہیں بنتا کہ ہم اس شہزادی کے نام کے ساتھ اس میں مبارک کے ساتھ لفظ کنیز استعمال کریں کیونکہ یہ جس دہلیز میں بیٹھی تھی جہاں بیٹھی تھی اس دہلیز کے بارے میں اپنے عقیدے کے لحاظ سے ایک لفظ کہوں گا عرش خدا سے افضل ہے دہلیز سیدہ جس کی تائید حاصل ہوئی ہے میں اس کا شکریہ ادا کروں گا میں دوبارہ لفظ دہراتا ہوں یہ لفظ نہیں ہے یہ عقیدہ ہے میں دوبارہ عقیدہ دہرانے لگوں عرش خدا سے افضل ہے دہلیز سیدہ عرش خدا سے افضل ہے دہلیز سیدہ
میں نے 3 بار جملے کی تکرار کی ہے اس وجہ سے کہ جس کے ذہن میں نہیں آیا وہ بات سن لے کہ شاید خطابت کی وجہ سے لفظ نہیں کیا. میں دلیل دینے لگاؤں. عرش خدا سے افضل ہے دہلیز سیدہ. پہلے دیکھتے ہیں کہ عرش خدا پہ کون رہتا ہے، پھر دیکھتے ہیں دہلیز سیدہ پہ کون رہتا ہے. جب ہم نے پوچھا کہ عرش خدا پہ کون رہتا ہے تو عرش خدا پہ جبرائیل رہتا ہے، میکائیل رہتا ہے، اسرافیل رہتا ہے، عزرائیل رہتا ہے. اب بتاؤ دہلیز سیدہ پہ کون بیٹھتا ہے؟ سلمان بیٹھتا ہے، ابو ذر بیٹھتا ہے، مقداد بیٹھتا ہے، کمبر بیٹھتا ہے، حذیفہ بیٹھتا ہے، سلمان بیٹھتا ہے، فضہ بیٹھتی ہے. مجھے کسی پھٹی سے پھٹی کتاب سے نہیں ملا کہ ساری زندگی سلمان نے کہا ہو یا علی مجھے عرش پہ بھیج دیجئے، کمبر نے کہا ہو مجھے جنت کی سیر کروا دے، فضہ نے کہا ہو مجھے وہاں سے روٹیاں منگوا دے. ادھر والے ادھر جانے کی تمنا نہیں کرتے، ادھر والے کبھی فقیر بن کے، کبھی مسکین بن کے، کبھی یتیم بن کے. ادھر والے ادھر آنے کی تمنا کرتے ہیں، ادھر سے کوئی ادھر جانے کی تمنا نہیں کرتا. یہی شہزادی فضہ دہلیز سیدہ پہ بیٹھی تھی یا جناب کمبر کوئی پیغام لے کے آئے. جناب کمبر جب پیغام لے کے آئے تو دہلیز سیدہ پہ آ کے کمبر نے کہا فضہ پوچھنے آیا ہوں این علی، علی کہاں ہے؟ شہزادی فضہ مسکرا کے کہتی مصروف ہو فی السما، آسمانوں پہ مصروف ہے. جو عقیدہ سن سکتے ہیں ان بندوں کے لیے. کمبر نے کہا کہ علی کہاں ہے؟ فرمایا آسمانوں پہ مصروف ہے. کمبر دے کے کہنے لگا فضہ میں علی ابن ابی طالب کی بات کر رہا ہوں. مسکرا کے دی میں بھی حسنین کے بابا کی بات کر رہی ہوں. میں نے پوچھا کہ علی کہاں ہے اور آپ کہہ رہی ہیں کہ علی آسمانوں پہ. اگر علی آسمانوں پہ ہیں تو بتا سکتی ہے کہ علی کیا کر رہے ہیں؟ بادشاہ کی عزت کی قسم شہزادی مسکرا کے کہتی ہے علی آسمانوں پہ ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ بی بی مسکرا کے کہتی ہے فرشتوں کو امور دے رہے ہیں، کہیں رزق تقسیم کر رہے ہیں، کہیں سانسیں بانٹ رہے ہیں، کہیں حیات بخش رہے ہیں. اتنا کہنا تھا کمبر دہلیز سیدہ سے اٹھا. کمبر مسجد کی جانب دوڑا یا مسجد کے دروازے سے علی ابن ابی طالب اپنے امامے کو پیش دیتے ہوئے آ رہے تھے. کمبر نے آتے امیر المومنین کو دیکھا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا یا علی ابھی دروازے پہ گیا تھا. فضہ سے پوچھا کہ علی کہاں ہے اور فضہ کہہ رہی علی آسمانوں پہ ہے. یا علی فضہ وہ بات کیوں کرتی ہے جو ہوتا نہیں ہے؟ علی نے مسکرا کے فرمایا کمبر ذرا آنکھیں ادھر کر. علی نے کمبر کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا آپ ذرا آسمان پہ دیکھ. کمبر کہتے عرش اول پہ بھی علی تھا، عرش دوم پہ بھی علی تھا، عرش سوم پہ بھی علی تھا، عرش چہارم پہ بھی علی تھا. اتنا دیکھنا تھا. یا فضہ کی طرف دیکھ کے کمبر دیکھنے لگا یا علی مجھے صرف اتنا بتا دیجئے علی ولی اللہ وہ بھی پڑھتی ہے، علی ولی اللہ میں بھی پڑھتا ہوں، عقیدہ اس کا بھی ہے، عقیدہ میرا بھی ہے. یہ فضہ آسمان کی طرف کیسے دیکھتی ہے؟ علی مسکرا کہتے کمبر زندگی میں کبھی فضہ کا مقابلہ نہ کرنا. یہ جس گھر میں رہتی ہے اس کا دروازہ عرش پہ کھلتا. یہ جس دہلیز پہ رہتی ہے اس گھر کا دروازہ عرش پہ کھلتا. یہ تو ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ہمیں یہ نوکری کا طریقہ عطا فرما دیتے ہیں، ورنہ ان کے دروازے پہ بیٹھنے والوں سے بھی مانگا جائے تو وہ حاجت روائی کرتے. یہ تو ان کا کرم ہے کہ جو ہمیں اپنے گھر میں بلا لیتے، ورنہ کون سی ایسی دعا ہے جو کمبر سے مانگی جائے اور ادھوری رہ جائے. اللہ کی بارگاہ میں جو بندے وسیلہ دیتے ہیں وہ وسیلہ آل محمد. مثلا اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے انسان جاتا ہے تو جب نماز کے لیے مصلی بچھاتا ہے تو مصلی بچھاتے ہی سب سے پہلے نیت کرتا ہے. اور نیت نماز کے واجبات میں سے جو نمازی چہرے بیٹھے، مستحب نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کر سکے تو ٹھیک ہے، نہیں، واجب ہے کہ آپ نے نیت کریں. اب میں پڑھے لکھے احباب کے سامنے جملہ کہنے لگا. جو اللہ نیتوں سے واقف ہے وہ بھی کہتے ہیں مصلی پہ آ کے نیت کر. جبکہ وہ اللہ ہماری نیت سے بخوبی واقف ہے. وہ جانتا ہے کہ جب ہم نے بستر چھوڑا تو نیت نماز تھی، وضو کیا نیت نماز تھی، مسح کیا تو نیت نماز تھی، مصلی بچھا لیا نیت نماز تھی. جب مصلی پہ کھڑے ہو گئے اس سے کہا نماز شروع نہ کرنا. پہلے نیت بتا کرنے کیا ہے.
نیت بتا کرنے کیا ہے. تو اب شیعہ ہے، سنی ہے، کسی مکتب سے ہے، اسے نیت کیا کی؟ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، مثلا فجر کی نماز ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ. اس سے پہلے جو نیت کے الفاظ تھے وہ اردو میں تھے، جو آخری ہے یہ عربی. میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، میں 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں، میں 3 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ. اس کا ترجمہ بتائیے کیا ہے؟ میں اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتا ہوں. میں بالکل لفظ بلفظ اگر ترجمہ کروں نا جی، اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے قربتاً الی اللہ، اللہ کے قریب نہیں ہونا چاہتا، اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتا. الہ عربی زبان میں طرف کے لیے آتا ہے. میں یہ نماز پڑھنے آیا ہوں اللہ کے قریب ہونے کے لیے نہیں، اللہ کی طرف قریب ہونے کے لیے. تو اب مجھے علماء کرام پہلے یہ میں سوال طالب علم بن کے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمیں یہ بتائیں کہ اللہ رہتا کس طرف ہے؟ یعنی کہ اتنا عرصہ ہو گیا ابھی تک نمازی اپنی نیت سے واقف نہیں ہے. چلے میں جملہ بدلا کے اچھا کر کے کہہ دیتا ہوں، نمازی ابھی نیت کے اندر چھپی نیت سے واقف نہیں ہے. ہم نے کہا تھا قربتاً الی اللہ، ہم اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتے ہیں. تو جس کی طرف قریب ہوا جائے اسے کسی ایک جگہ پہ ماننا پڑتا ہے. میں ممبر پہ ہوں، میں کہوں جی مجمع ممبر کے قریب ہوں، اس کا مطلب ممبر ادھر ہے، ادھر نہیں. اگر ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم ادھر ہیں، اور جس طرف قریب ہو رہے ہیں اللہ ادھر ہے. اور جو ادھر اور ادھر نہ ہو وہ اللہ نہیں ہو. بھائی علم کلام کے اصول سے پرکھ لیتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ کس طرف ہے؟ علماء نے کہا اللہ ہر طرف ہے. پھر ہم کس طرف قریب ہو رہے ہیں؟ چلے میں جملہ بدلا کے اچھا کر کے کہتا ہوں، اگر اللہ کی طرف نہیں مل رہی تو کوئی اللہ کے طرفدار ڈھونڈتے ہیں. ہم پہ الزام ہے نا کہ یہ اللہ کو نہیں مانتے. علی ولی اللہ پڑھنے والوں سے بہتر لا الہ کی کوئی دلیل نہیں دے سکتے. لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، علی ولی اللہ اس کی دلیل ہے. لا الہ الا اللہ اثر ہے، علی ولی اللہ مؤثر ہے. علی ولی اللہ کے بغیر لا الہ کیسے سمجھ میں؟ ہزاروں دفعہ اس سمجھ میں نے حدیث سنی ہے، نبی نے فرمایا النظر وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے، ثواب نہیں. یا تو مجھے کہو کہ رسول نے فرمایا ہو کہ علی کا ذکر ثواب ہے، ثواب نہیں، عبادت ہے. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. کوفے میں کے بندے نے آ کے کہا یا علی آپ مجھے بتائیں عبادت کس کی ہوتی ہے؟ فرمایا اللہ کی ہوتی ہے. اسے فرمایا پھر رسول کا فرمان ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. چہرہ تیرا دیکھے عبادت اللہ کی کیسے ہو جائے گی؟ یا پھر یہ بتا کہ اللہ کے علاوہ بھی کسی کی عبادت ہے؟ یا پھر یہ بتا کہ تیرا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں ہے، تیرا چہرہ دیکھے عبادت اللہ کی کیسے ہوگی؟ سر اٹھانا جو علی ولی اللہ پڑھتے ہو. علی مسکرا کے اگر چہرہ میرا ہے تو میری عبادت ہے، اگر چہرہ اللہ کا ہے تو اللہ کی عبادت. یہ چہرہ ہی علی کا چہرہ نہیں. متوجہ صاحب، ہم اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتے ہیں، جس کی طرف قریب ہو رہے ہیں وہ ہے کہاں؟ اگر ہم کہیں اللہ آسمانوں پہ ہے تو زمینوں پہ کون ہے؟ اگر اللہ زمینوں پہ ہے تو آسمانوں پہ کون ہے؟ اگر وہ آتا جاتا ہے تو اسے تغیر میں ماننا پڑے گا. اسے ایک جگہ پہ مان لے تو اسے جمود میں ماننا پڑے گا. ساکن وہ نہیں، تغیر میں وہ نہیں. علی کے علاوہ اللہ ڈھونڈنے نکلو گے تو عقلیں زخمی ہو جائیں گی. میں گفتگو میں یہ الزام دھونے لگا ہوں. الزام ہے نا کہ یہ علی ولی اللہ پڑھنے والے یہ ماتمی یہ اللہ کو نہیں مانتے.
ہم علی کے ذریعے اللہ تک پہنچتے ہیں۔ اللہ کہاں سے ڈھونڈو گے؟ ان کے بغیر تو اللہ نظر ہی نہیں آئے گا۔ ہم اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتے ہیں، جس کی طرف قریب ہو رہے ہیں مجھے صرف نیت بتا، جہاں سے علی نکالنا ہے نکال لینا، پہلے نیت سے نکال کے دکھا۔ میں نماز کی نیت میں سے علی دکھانے لگا ہوں۔ ہم اللہ کی طرف قریب ہو رہے ہیں، جس کی طرف قریب ہو رہے ہیں اس کی طرف ہی کوئی نہیں ہے، وہ جہتوں میں ہے ہی نہیں، تو پھر ہم کس کی طرف قریب ہو رہے ہیں؟ چل نہ بات شیعہ کی کرتے نہ سنی کی کرتے، آ قرآن کی کچہری میں حاضر ہوتے ہیں۔ میں نے قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا اے علی کے خاموش ذاکر، میں نیت کر بیٹھا ہوں کہ میں نے اللہ کی طرف قریب ہونا ہے، طرف اس کی مجھے کہیں سے مل نہیں رہی، وہ ہر طرف ہے، وہ ہر جگہ ہے، کوئی جگہ اس سے خالی ہے ہی نہیں۔ تو بتا اگر اللہ کے قریب ہونا چاہیے تو پھر کسے ملنا ہوگا؟ تیرے پاس کوئی اللہ کا قریبی ہے جو مجھے اللہ سے ملا دے؟ قرآن نے کہا میرے پاس 4 ایسے ہیں جو اللہ کے قریب گئے تھے، میں نے کہا ایک ایک کر کے سنا اور میں ایک ایک کے پاس جاؤں۔ اس نے کہا پہلا ہے موسیٰ، لقب ہے اس کا کلیم اللہ، یہ اللہ سے گفتگو کرتا تھا تو قریب گیا تھا نا، تو جا موسیٰ سے جا کے پوچھ کے اس نے اللہ کو کہاں پایا؟ میں موسیٰ کی بارگاہ میں گیا، میں نے کہا اے حضرت موسیٰ میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، بتا تو اللہ کے قریب کہاں گیا تھا؟ موسیٰ نے کہا مجھے تو اس نے طور پہ روک دیا تھا، طور سے آگے تو اس نے مجھے جان نہیں دیا، کوہ طور پہ کھڑا ہے موسیٰ۔ قرآن یہاں منبر پہ لے کے طور سے آگے موسیٰ نہیں، اور اللہ کا جلوہ نہیں دیکھا۔ قرآن کہتا ہے ایک شجر کے قریب جا کے رکتے تھے، اس شجر سے آواز آتی تھی۔ ہر ایک قرآن کے مفسر نے لکھا ایک شجر تھا جس کے قریب جا کے وادی مقدس میں موسیٰ نالین اتارتے تھے، شانے جھکاتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے، گفتگو کرتے، شجر سے آواز آتی، شجر سے آواز آتی، شجر سے آواز آتی۔ شجر کو کہتے ہیں درخت۔ ہر مفسر نے جہاں شجر لکھا نیچے ترجمہ درخت لکھ دیا، کسی نے نہیں لکھا کہ وہ کس چیز کا درخت تھا۔ ہمیں بتاؤ وہ کس بیج کا درخت تھا؟ کیکر تھی، بیری تھی، شیشم تھا، وہ ہمیں بھی پتا چلے کہ یہ درخت ہے جس سے اللہ بولا تھا۔ آج ہم اس کے پتے بیماروں کو دے تاکہ شفا ملے، گھروں میں لگائیں تاکہ برکت ہو۔ یہ ہے وہ عزت والا درخت جس سے اللہ بولا تھا، لیکن کہا کسی نے بھی نہیں لکھا کہ وہ کس چیز کا درخت تھا۔ میرے بھی ذہن میں زمانہ طالب علمی سے لے کے زمانہ منبر تک یہی آتا رہا کہ شاید حضرت موسیٰ کے زمانے میں کوئی درخت ہوگا، پھر اللہ نے اٹھا لیا ہوگا۔ لیکن جب میں پہلی بار 2009 میں نجف گیا، پھر میری معرفت کا دروازہ کھل گیا۔ جب میں نے امیر المومنین کی دہلیز پہ سجدہ کیا، میں نے زیارت کی کتاب اٹھائی تو زیارت میں جملہ لکھا تھا السلام علیکہ یا شجرۃ النداء، اے بولنے والے شجر تجھ پہ ہمارا سلام، اے بولنے والے شجر۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی، اے شجرۃ النداء، اے بولنے والے شجر تجھ پہ ہمارا سلام۔ موسیٰ گئے طور پہ، یہ قرب موسیٰ تھا، طور پہ رک گیا۔ میں نے کہا حضرت موسیٰ آپ سے آگے کوئی گیا؟ انہوں نے کہا ایک گیا۔ میں نے کہا کون؟ انہوں نے کہا مریم کا بیٹا، وہ مجھ سے بھی آگے گیا۔ میں دوڑا عیسیٰ کے پیچھے، وہ چوتھے آسمان پہ کھڑے تھے۔ میں نے کہا میں آیا تھا کہ آپ اللہ کے قریب ہیں تو آپ یہاں کیوں؟ انہوں نے کہا میں چوتھے پہ پہنچا تھا، اس نے کہہ دیا فانتظروا وانی معکم من المنتظرین، تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ روک دیا اس نے مجھے چوتھے آسمان پہ، اس سے آگے مجھے قرب کا پتہ ہی نہیں کہ اس سے آگے بھی کوئی قرب کی منزل ہے۔ موسیٰ طور پہ کھڑے، عیسیٰ چوتھے آسمان پہ کھڑے۔ میں نے کہا اے فرزند مریم آپ سے آگے کوئی گیا؟ فرمایا کچھ نبی کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن میں نے دیکھا ایک فرشتہ سید الملائکہ استاذ الملائکہ میرے قریب سے پروں پہ ناز کرتا گزر گیا تھا۔
نام اس کا جبرائیل ہے. نہ دوڑا جبرائیل کے پیچھے, میں نے کہا موسیٰ طور پہ کھڑا ہے, عیسیٰ چوتھے آسمان پہ کھڑا ہے, تو بتا کہاں تک پہنچا. تو مجھے اہل برطانیہ عزت علی کی قسم, جبرائیل بھی سدرہ پہ کھڑا کانپ رہا تھا. جبرائیل کو بھی میں نے سدرہ پہ کھڑے کانپتے دیکھا. میں نے کہا اس سے آگے اللہ کہاں ہے؟ اس کا مجھے پتا نہیں, اس سے آگے تو مجھے کبھی بلایا ہی نہیں, اس سے آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے, اس سے آگے نہ حکم ہے نہ میں کبھی گیا ہوں. میں نے کہا موسیٰ طور پہ کھڑے ہیں, عیسیٰ چوتھے آسمان پہ کھڑے ہیں, تو سدرہ پہ کھڑا ہے, تو پھر مجھے بتا اللہ رہتا کہاں ہے؟ فرمایا میں سدرہ پہ رک گیا تھا اور مصطفیٰ جوتی پہن کے چلا گیا ہے, مصطفیٰ نالین پہن کے چلا گیا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہاں سے دعا نکلے گی, کہاں سے دھواں نکلے گا. میں نے نبیوں کے نبی کے پاس گیا, میں نے کہا اے حسنین کے نانا, میں نے کلمہ پڑھا ہے تیرا, موسیٰ طور پہ, عیسیٰ چوتھے آسمان پہ, جبریل سدرہ پہ, تو بتا کہاں تک پہنچا؟ فرمایا میں بھی پردے کے قریب تھا, جب پردہ اٹھا تو اندر سے علی کا اللہم صلی علی محمد. یا اللہم صلی علی محمد. قربتاً الی اللہ کا نام ہے علی. میں اللہ تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں علی کے وسیلے سے. یا تو پھر کتابیں اکٹھی کر کے کسی دریا میں بہاؤ, نہ نسلیں پڑھے نہ انہیں حقائق کا پتہ چلے. کسی شیعہ مفسر نے نہیں لکھا کہ مصطفیٰ کی معراج میں علی نہیں تھے, کسی نے بھی انکار نہیں کیا. سب نے لکھا معراج مصطفیٰ پہ جو لہجہ تھا وہ اللہ لہجے میں آئے تھا ہی نہیں, جس میں تو تھا ہی نہیں. جس لہجے سے گفتگو ہوئی وہ لہجہ علی کا تھا. جو ہاتھ پردے سے باہر آیا وہ ہاتھ علی کا تھا. حدیث آپ نے بچپن سے لے کے اب تک یاد کی ہوئی ہے. آپ کے بچپن میں, اسکول میں, کالج میں لکھا ہوتا تھا الصلاۃ معراج المومن, نماز مومن کی معراج ہے. اب فیصلہ اپنی مرضی سے کرنا, لیکن جواب مجھے دے دینا جب مصطفیٰ کی معراج علی کے بغیر نہیں ہوئی. یا تو معراج مصطفیٰ سے علی کو نکال. یہ ہے قرب, یہ ہے اللہ کا قرب. فضا قرب الہی میں رہتی تھی. میں موضوع کے ساتھ متصل ہوں. لوگ کہتے ہیں نوکری کرتی تھی, کنیزی کرنے آئی تھی. قرب الہی میں رہتی تھی, اللہ کے قرب میں رہتی تھی. پورے وسوع کے ساتھ اعلان کرنے لگا ہوں, فضا جنت کی رہائشی نہیں, جنت کی مالکہ ہے. جناب فضا جنتی عورت نہیں, جنت کے مالکوں میں فضا کا نام ہے. جس بندے کے ذہن میں ہلکی سی بھی خلش و شک کی, جسے مانتا ہے اس کی قسم ابھی سوال کریں. آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ جنت کی ملکیت کن کے پاس ہے. خدا نے سورہ دہر میں بتایا ہے کہ میں نے جنت دی تھی روٹیوں کے بدلے میں. جن روٹیوں کے بدلے اللہ نے جنت دی ہے, ان روٹیوں میں سے 3 روٹیاں فضا کی ہیں. تفاسیر اٹھا کے دیکھو, یہ رمضان کے روزے نہیں تھے, واجب روزے نہیں تھے, نفلی روزے تھے. رسالت امام نے رکھوائے تھے, آل محمد نے رکھے تھے. اور یہ جو روزہ تھا ان میں سے نبی کا روزہ نہیں تھا, اور یہ آل محمد نے رکھے تھے, رسول نے رکھوائے تھے. پہلے دن دروازے پہ دستک ہوئی, السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ و مادن الرسالہ, انا یتیم, میں یتیم ہوں. آواز اندر پہنچی, سیدہ نے اپنی روٹی اٹھائی, امیر المومنین نے اپنی روٹی اٹھائی, حسن شہنشاہ نے اپنی روٹی اٹھائی, کریم کربلا نے اپنی روٹی اٹھائی. 4 روٹیاں سیدوں کی آئیں. فضا نے چاروں کے نیچے رکھی اپنی روٹی. پتہ فضا کو بھی تھا کہ دروازے پہ کون ہے.
وہ اسے بھی اس قابل نہیں سمجھتی تھی وہ ان کی روٹیوں کو چھو لے. 4 روٹیوں کے نیچے رکھی فضا نے اپنی روٹی, 5 روٹیاں, دروازہ کھولا جو بھی تھا. اور میں پورے وسوع کے ساتھ کہنے لگا ہوں یہ فرشتے صرف سیدوں کے دروازے پہ نہیں آئے, یہ نبیوں کے پاس بھی گئے. حضرت ابراہیم کے گھر بھی فرشتے آئے, بی بی مریم کے حجرے میں بھی فرشتہ آیا. قرآن کہتا ہے ابراہیم کے گھر فرشتے آئے, ابراہیم نے نہیں پہچانا. حضرت ابراہیم کے گھر فرشتے آئے, ابراہیم نے نہیں پہچانا. میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں اگر ابراہیم پہچان لیتے تو جانور ذبح نہ کرتے. ابراہیم نے جانور ذبح کیا گوشت بھوننے کے لیے کہ گھر میں مہمان آئے. وہ فرشتے بشر کی صورت میں آئے تھے. ابراہیم نے جلدی سے جانور ذبح کیا, کھانا بنایا, گوشت بھون کے دسترخوان لگا دیا, دسترخوان پہ کھانا رکھا, فرشتے بیٹھے ہوئے تھے بشر کی صورت میں. قرآن میں پورا قصہ موجود ہے. حضرت ابراہیم نے کہا شروع کرو. اب وہ چپ. ابراہیم نے کہا کھاؤ, وہ خاموش. ابراہیم نے کہا مہمان ہو میرے, میں میزبان ہوں, مہمان نواز نبی ہوں, کھاتے کیوں نہیں؟ قرآن کہتا ان میں سے ایک بولا ہم نہیں کھاتے. جو قریب بیٹھو ذہن قریب کرنا, ہم نہیں کھاتے. ابراہیم نے کہا تم کون ہو جو نہیں کھاتے؟ انہوں نے کہا ہم بشر نہیں, اللہ کے فرشتے, صرف تیری مہمان نوازی دیکھنے آئے تھے. تیری مہمان نوازی کے قصے عرش پہ بھی مشہور. اللہ نے کہا تھا دیکھو تو صحیح میرا خلیل کھلاتا کیسے, ہم تو صرف تیرے دسترخوان کی وسعت دیکھنے آئے تھے, کھانا ہم تو نہیں کھاتے. ابراہیم نے کہا چل آ ہی گئے ہو تو کھاؤ. انہوں نے کہا ہم نہیں کھاتے. ابراہیم نے کہا کیوں نہیں کھاتے؟ انہوں نے کہا ہماری فطرت میں طلب ہی نہیں, ہمارے اندر نفس ہی نہیں, ہماری جبلت میں بھوک ہی نہیں, ہم تو کھانا کھاتے ہی نہیں, ہمیں تو روٹی کی بھوک ہی نہیں, ہم نہیں کھاتے, ہم نہیں کھاتے, ہم نہیں کھاتے. اس دروازے پہ جا کر لوگوں کو آل محمد سمجھائے. ابراہیم کہہ رہے کھاؤ, کہتے ہم نہیں کھاتے, سیدوں کا دروازہ بند ہے, دستک دے روٹیاں دو, فقیر آئے. جاؤ قرآن اٹھا کے دیکھو, بی بی مریم کے حجرے میں فرشتہ آیا. بی بی مریم نے بھی نہیں پہچانا. بی مریم نے اپنے آپ کو سمیٹ کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا, میں تم سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں اگر تم متقی نہیں تو. فرشتے کی آوازیں کیوں گھبرا گئی ہے کہ تجھے نہیں پتا میں نے آج تک کبھی کسی غیر کا چہرہ نہیں دیکھا اور بغیر اجازت کے میرے حجرے میں. قرآن کھولو سورہ مریم, فرشتہ بغیر اجازت کے بی بی مریم کے حجرے میں آیا. مریم عام مستور نہیں تھی, وقت کی بطول تھی. اس نے اجازت نہیں مانگی, سیدھا ہی حجرے میں آ گیا. بات میں نے کھولی نہیں, اشارہ صاحبان اشارہ سمجھ گئے. مریم کے گھر بغیر اجازت کے فرشتہ آ گیا, اندر آ کے کھڑا ہے. بی بی مریم نے کہا کہ میں بطول ہوں. بی بی نے یہ نہیں کہا میں مریم بنت عمران ہوں, انہوں نے کہا شاید صاحب میں بطول ہوں. بی بی مریم نے اپنا عہدہ بتایا, فرشتے نے بھی مجبوراً پھر عہدہ بتایا. بی بی کون ہے تو؟ کہنے لگی میں بطول ہوں. اس کا انا رسول ربک, میں بھی تیرے رب کا بھیجا رسول ہوں. تو بطول ہے تو میں بھی رسول ہوں, مجھے بھی اللہ نے بھیجا ہے. بیگنی کیا لینے آیا ہے؟ کہ لگا لینے کچھ نہیں آیا, تجھے بیٹا دینے آیا ہوں, غلام زکیہ, تجھے پاکیزہ بیٹا دینے آیا ہوں. ابراہیم کے گھر فرشتہ گیا, ابراہیم نے نہیں پہچانا. مریم کے حجرے میں فرشتہ, مریم پوچھ رہی کون ہے؟ کہتا رب کا رسول ہوں, بیٹا دینے آیا ہوں. 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 یہی فرشتہ زہرا کے دروازے میں گیا. فرشتہ نے پوچھا کون ہے؟ میرا درزی ہوں, کپڑے لے کے آیا. وہاں بیٹے دے رہا ہے, یہاں کپڑے لے کے آیا. قرآن ابھی لے کے آؤ, گردن کٹوانے کے لیے تیار ہوں اگر فرشتے نے کہا ہو کہ اللہ نے بیٹا دیا ہے اور میں صرف تیری گود میں رکھنے آیا ہوں. حبلی, میں دینے آیا ہوں, میں دینے آیا ہوں. مریم کو فرشتہ بیٹا دے سکتا ہے. میں تجھے بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں, غلامن زکیہ, ایک پاکیزہ بیٹا.
ادھر سیدوں کے دروازے پہ، بل بات ختم کریں، سیدوں کے دروازے پہ پہلے دن دستک، یتیم ہوں، فضا نے روٹیاں دے دی۔ دوسرے دن پھر عین افطار کا وقت، پھر دستک، انا مسکین، میں مسکین ہوں۔ پھر 4 روٹیاں سیدوں کی، 5 فضا کی، پھر دے دی۔ تیسرے دن پھر دستک، انا اسیر، میں قیدی ہوں۔ ابھی یہ رازوں سے پردے اٹھے ہی نہیں۔ قیدی تب تک قیدی ہوتا ہے جب تک قید میں ہو۔ یہ کون سا قیدی تھا؟ یہ کون سا قیدی تھا جو آزاد بھی ہے اور قیدی ہے؟ میں اسیر ہوں، میں قیدی ہوں۔ تفہیم القرآن میں مولانا طاہر القادری نے بھی لکھا، ابو الاعلیٰ مودودی نے بھی لکھا کہ یہ اللہ کے بھیجے فرشتے تھے جو مسلسل اہل بیت کے گھر سے روٹیاں مانگنے آتے رہے۔ کاش مولانا مودودی زندہ ہوتے تو میں ان سے پوچھتا کہ فرشتوں کو بھوک نہیں لگتی؟ اچھا جو کھاتے نہیں وہ ان سے مانگتے ہیں، اور جو بار بار کھاتے ہیں وہ انہیں بھونکتے ہیں۔ جو کھاتے ہی نہیں، جن کی فطرت میں بھوک ہی نہیں۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ رازق میں ہوں صرف مجھ سے لو، خدا نے کہا ان کے دروازے سے مانگو، تاکہ میں فرشتوں سے روٹیاں منگوا کے دنیا کو بتا دوں رازق میں ہوں، دیتے یہ ہیں۔ دوسرے دن پھر دستک، تیسرے دن پھر دستک، 3 دن مسلسل اہل بیت کے گھر سے روٹیاں گئیں۔ پہلے دن 5، دوسرے دن 5، تیسرے دن 5 روٹیاں چلی گئی، 15، 12 سیدوں کی، 3 فضا کی۔ روٹیاں فرش پہ نہیں رہیں، روٹیاں عرش پہ چلی گئی۔ خدا نے عدل کا ترازو لگایا، خدا نے ادھر رکھی جنت۔ کاش میرے پاس وقت ہوتا میں جنت کی قیمت پڑھتا کہ جنت کی قیمت اللہ کی نظر میں کیا ہے۔ یہ جنت معمولی نہیں کہ جو روٹیوں پہ بک جائے۔ صرف جنت نہیں دی، پوری سورت دہر اتاری ہے۔ 31 آیتیں اللہ نے پلڑے میں رکھی ہیں، اور ایک آیت کا وزن معمولی نہیں ہے۔ بک رہا تھا مصر کے چوک میں یوسف نبی، عزیز مصر نے سارے خزانے رکھ دیے تھے، یوسف کے پلڑے نے جنبش بھی نہیں لی تھی، یا یوسف نے ابرو کے اشارے سے بلایا۔ کیا کرنا چاہتا ہے؟ اسے خریدنا چاہتا ہوں، فرمایا اٹھا دولت۔ فرشتے نے ایک کاغذ پہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفسرین کہتے یوسف کے مقابل پلڑے میں وہ بسم اللہ لکھی رکھ دی۔ اللہ جانے اس میں کون سا نقطہ چھپا تھا۔ جو قریب بیٹھے وہ بندے رحمت فرماؤ، اس نے یوسف کے پلڑے کو اٹھا دیا۔ یوسف ایک آیت سے بک گیا۔ یہاں صرف روٹیاں ہیں، سورت دہر بھی اتر گئی، جنت بھی۔ خدا نے یوں عدل کے ترازو پر جنت رکھی، ادھر رکھی آل محمد کی گھر سے آئی ہوئی روٹیاں، جنت بک گئی۔ خدا نے فرشتے سے کہا پکڑ جنت کی ملکیت، فوراً اہل بیت کے دروازے پہ چلے جا، اب دستک دینا، اب آئے گی وہی فضا، اس سے کہہ دینا کہ میں کوئی مانگنے والا نہیں تھا، میں کوئی بشر نہیں تھا، میں اللہ کا فرشتہ تھا جو تجھے روٹیاں مانگنے کے لیے آتا رہا۔ یہ دیکھ اللہ نے جنت کی ملکیت تمہارے گھر بھیج دی ہے۔ ادھر جنت کی ملکیت لے کے فرشتہ بڑے تکبر، بڑے ناز، بڑی کبریائی کے ساتھ اڑتا اڑتا سیدوں کے دروازے پہنچا۔ ادھر دروازے پہنچ کے نے دستک دی، اندر سے شہزادی فضا کے بیٹھی۔ اس نے کہا فضا میں جبریل ہوں۔ دیکھا مجھے پتا ہے 3 دن سے تو ہی آ رہا تھا، 3 دن سے تو ہی آ رہا تھا۔ اس نے کہا فضا سے اتنا بتانے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ نے تمہاری روٹیاں قبول کر لی، اور یہ جنت کی ملکیت میں تیرے دروازے پہ رکھ کے جا رہا ہوں۔ جو شہزادی کو سلام کرنے کے لیے آیا ہے، ادھر فرشتے نے کہا میں جنت کی ملکیت رکھنے آیا ہوں۔ فضا پریشان حیران نہیں ہوئی، فضا نے دروازہ بند کہا اٹھا جنت، ہم نے کوئی جنت لالچ میں دی تھی، ہم نے تو وجہ اللہ کا صدقہ دیا تھا، ہم نے تو وجہ اللہ کا صدقہ دیا تھا۔ وہی جنت ہاتھ میں پکڑ کے فرشتے نے کہا میرے اللہ یہ بطول کی کنیز تو جنت سے مان ہی نہیں، فرمایا جنت پیچھے ہٹا۔ فضا سے کہا عرش کو دے، میں اللہ خود تیرا شکریہ ادا۔
میں اللہ خود تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کون سا راز تھا شہزادی فضہ کے پاس جس پہ اللہ شکریہ ادا کر رہا؟ ساری زندگی یہ شہزادی صرف قرآن بولی ہے، گفتگو کی ہے تو صرف قرآن سے کی ہے۔ دو عزت والی مستورات، میں فضائل کا آخری جملہ پڑھنے لگا ہوں، کربلا میں موجود تھی جنہوں نے اس دور کی حجت کو سہارا دیا۔ ایک فاتح شام، ایک شہزادی حبش۔ میں یہاں اپنی قوم کے ماتمیوں کے سامنے جو سیاہ لباس میں بیٹھے ہو میں جملہ رکھنا چاہتا ہوں۔ کربلا میں 10 محرم جن بھیڑیوں نے حسین کا اصغر نہیں چھوڑا تھا، میں فضائل پڑھ رہا ہوں، انہوں نے حسین کا سجاد قتل کیوں نہیں کیا؟ ایک لمحے کے لیے سوال ذہن میں رکھیے۔ جنہوں نے کربلا میں گہوارے والا شہزادہ نہیں چھوڑا، انہوں نے حسین کے سجاد کو قتل کیوں نہیں کیا؟ کیا وہ اہمیت سید الساجدین سے واقف نہیں تھے؟ کیا وہ جانتے نہیں تھے کہ اگلا امام سجاد ہے؟ کیا انہیں خبر نہیں تھی کہ جو انکار بیعت حسین کی طرف سے ہوا وہی انکار سجاد کی طرف سے ہوا؟ جب وہ طاقت سجاد سے واقف تھے پھر قتل سجاد کیوں نہیں ہوا؟ یہاں میں لفظ کہنے لگا ہوں، وہ کرنا چاہتے تھے، کسی نے ہونے نہیں دیا۔ میں پڑھنے لگا ہوں فاتح شام کی طاقت، ہونے نہیں دیا۔ جب کمینوں نے مدینے میں امیر المومنین کے گلے میں رسی ڈالی تھی تو بڑی شہزادی نے قبر رسول پہ کھڑے ہو کے کہا تھا اگر علی کے گلے سے رسی نہ نکالی میں بد دعا کروں گی۔ بد دعا کے ڈر سے ان کے ہاتھ سے علی کی رسی نکل گئی۔ یہ ڈر گئے کہ اگر نبی کی بیٹی نے بد دعا کی مدینہ غرق ہو جائے گا۔ شام میں غریبہ فاتح شام شہزادی نے خیمے میں کھڑے ہو کے کہا تھا اگر کوئی بھی سجاد کی طرف بڑھا میں کربلا میں قیامت برپا کر دوں۔ صرف علی کی بیٹی کا ایک ایسا لہجہ یہ سجاد سے پیچھے ہٹ گئے۔ یہ جو ہر روز زندان سے اٹھا کے ملاؤن دربار میں بلاتا تھا یہ تکلیف دینے کے لیے نہیں، اسے خوف ہی سجاد کا بڑا تھا۔ یہ تخت میں بیٹھ کے بھی قیدی سے ڈر رہا تھا۔ اسے اہمیت امامت کا پتہ تھا، اسے طاقت امام کا اندازہ تھا کہ امام کے سامنے یہ لوہے کے زیور کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر علی کے بیٹے کو علی والا جلال آ گیا اور ایسا ہوا، مقتل لکھتی ایسا ہوا کہ ایک بار دربار میں سجاد نے علی والے لہجے میں ایک ہی جملہ کہا تھا جب پورا دربار خالی ہو گیا۔ اس وقت سجاد نے علی والے لہجے میں ایک گرجدار جملہ کہا جب ایک ملعون نے یزید سے کہا مجھے وہ بچی قید میں چاہیے۔ میں اسے کنیزی میں لینا چاہتا ہوں۔ کنیزی کا نام آنا تھا سجاد کا چہرہ تک لہجے سے سجاد کی آواز آئی ہماری امامت کا امتحان لو، ہماری غیرت کا امتحان۔ مجھے حکم ہے ماتمیوں کی طرف سے شہزادی کا تذکرہ بھی کرنا ہے اور حسین کے بیٹے سجاد کا تذکرہ۔ کیا کہنے شہزادی فضہ تیری عزت کے۔ بس ٹھیک ہے۔ شہزادی فضہ جتنے شام کے زائرین بیٹھے وہ خصوصاً گواہی دیں گے، آج بھی شام میں ایک چھوٹا سا کمرہ ہے قبرستان مسافرہ میں جس کے اوپر کوئی گنبد نہیں، کوئی سونے کی دیواریں نہیں، باہر ایک چھوٹا سا بورڈ لکھا ہوا ہے کہ یہ روضہ کنیز زہرا فضہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کبھی بھی کسی دور کی حکومت نے کوشش نہیں کی؟ ایران کی حکومت نے، عراق کی حکومت نے امام زادوں کے روزے بنا دیے، فضہ کا روزہ کیوں نہیں بنا؟
جب بھی کوئی حکومت جناب فضا کا روزہ بنانے کے لیے سوچتی، خواب میں آ کے مجاور کو حکم دیتی، خبردار میں اس کی کنیز ہوں جو جنت البقیع میں کچی قبر ہے، جب تک میری شہزادی کا روزہ نہ بنے میرا روزہ نہ بنے۔ صدا سے معافی مانگتے، شام میں قبرستان مسافرہ میں اس شہزادی کی قبر ہے، دو قبروں کے درمیان اتنا چلی ہے، ایک فاتح شام کی قبر، ایک معصومہ کربلا کی قبر، ان دو قبروں کے درمیان شہزادی فضا اتنا پیدل چلی کہ رستہ بن گیا۔ کتابیں کہتی ہیں سارا دن فاتح شام کی قبر پہ رہتی۔ کام کیا کرتی شہزادی فضا جب بی بی کی قبر کی مجاوری کرتی تھی؟ کہیں سے ایک مشکیزہ پانی کا بھرتی، رستے میں کھڑی ہو جاتی، کوئی قافلہ گزرتا اس قافلے کے بچوں اور مستورات کو پانی پلاتی، پانی پلاتے ہوئے رو کے ایک ہی جملہ کہتی، پیو میرے پیاسے چلے گئے، جی بھر کے پیو ہمارے پیاسے مارے گئے۔ شام کو جناب سیدہ کی قبر پہ بیٹھی رہتی، جب شام کا سورج غروب ہونے لگتا مغربین کی نماز عالیہ کی قبر کو سجدہ گاہ بنا کے فضا پڑھتی، مغربین کی نماز پڑھ کے اپنا زخمی رخسار، ضعیفی والا رخسار بی بی عالیہ کی قبر پہ رکھ کے کہتی، اچھا بی بی اب مجھے اجازت دے، میں اس کی قبر پہ جا رہی ہوں جو قبر میں بھی شمر کے تماچوں سے۔ عالیہ کی قبر سے اٹھتی، سیدھی معصومہ کی قبر پہ آتی، معصومہ کی قبر پہ آ کے چہرہ قبر معصومہ پہ رکھ کے کہتی، بول سکینہ کانوں کا لہو بند ہوا یا نہیں؟ اس بی بی کے بڑے احسان ہیں سیدوں پہ، جتنے سید بیٹھے ہو ماتمیوں کا یہ عجب کمال ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ پہلے فضا پڑھنا پھر سجاد پڑھنا۔ جتنے سید بیٹھے ہو تم اس سوچ کے ساتھ پرسہ دینا اس بی بی کے سیدوں پہ بڑے احسان ہیں۔ ذاکرین پڑھتے ہیں کہ جب جنگل میں آخری وقت آیا تھا تو بیٹے شکار کی تلاش میں نکلے، بالکل غلط، جن کی ماں جنگلوں میں ہو وہ بیٹے شکار نہیں کرتے۔ میں پوری تحقیق کے ساتھ جملہ پڑھنے لگا ہوں، مدینے گئے تھے مولا سجاد کے پاس جناب فضا کے بیٹے کہ ہم اپنی ماں کو واپس لینے آئے، مولا سجاد کی آواز آئی، وہ مدینے نہیں وہ شام کی قبر پہ بیٹھی ہے۔ بیٹے ماں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے شام پہنچ گئے، جب شام پہنچے آخری سانسیں سی بی بی فضا کی عالیہ کی قبر پہ، چھوٹے بیٹے نے آ کے جو پہلا جملہ کہا، میں جملہ سنانے لگا، بیٹے کا نام یحییٰ تھا، اس نے بی بی فضا کے سامنے آ کے ہاتھ باندھ کے، اماں ہم تجھے لینے آئے ہیں۔ جب کہنا اماں ہم تجھے لینے آئے ہیں، بی بی عالیہ کی قبر سے سر اٹھا کے کہتی، خبردار مجھے ماں نہ کہنا، مجھے سجاد ماں کہتا ہے، مجھے باقر ماں کہتا ہے۔ دیکھ کے کہتی، اماں ہم تیری اولاد تو ہیں، رو کر اولاد تھی تو تب کیوں نہیں آئی جب کربلا میں پیاسا مارا جا؟ آ جاتے کربلا میں حسین کا صدقہ کر دیتی۔ بڑا بیٹا داؤد آگے بڑھا، رو کے کہنے لگا، ماں ہمیں شہر کے لوگ تانے دیتے کہ تمہاری ماں کو شام والوں نے بڑا مارا ہے، اماں ہم تمہیں واپس لینے کے لیے آئے ہیں۔ بی بی نے کہا، خبردار میں عالیہ کی قبر پہ آخری سانسیں دینا چاہتی ہوں۔ معتبر کتابیں کہتے ہیں چاروں بیٹے عالیہ کی قبر پہ آئے، ہاتھ باندھے، رو کے لگے، جتنی دیر نوکری ہماری ماں نے کی قبول کر، اے حسین کی پاک بہن ہم اپنی ماں واپس لینے آئے۔ جب کہنا ماں واپس لینے آئے، قبر عالیہ ہل گئی، آواز آئی، اماں خوش نصیب ہے تجھے کوئی لینے آ گیا۔ اللہ جانے کون بندہ ہے جس کا دھیان مجلس میں نہیں تھا۔ اماں خوش قسمت ہے تجھے بیٹے لینے آ گئے، قسمت زینب کی نہ پیکی نگری ملی نہ بھائیوں کے پاس دفن ہو۔ بی فضا کی آواز آئی، نہ عالیہ میں آپ کی قبر پہ آخری سانسیں دینا چاہتی ہوں، قیامت تک تیرے ماتمی وفا دیکھیں گے فضا کی، میں تیری قبر میں سانسیں دوں گی۔ جناب فضا کی آنکھیں بند ہونی ہوئی، بیٹے پیچھے ہٹے، ماں کی آخری آنکھیں بند ہوئی۔ چاروں بیٹوں نے قبر سیدہ پہ کھڑے ہو کے کہا، اچھا اجازت دے شہزادی ماں کا میت وطن لے جائیں۔
میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بی بی فضہ کے یہ جملے پڑھنے لگا. ہم اپنی ماں کا میت وطن لے کے جانا چاہتے ہیں. کم از کم اپنے وطن پہ جا کے یہ کہیں گے نوکری کی تھی, ماں کا جنازہ وطن واپس لے آئے. سید الساجدین نے اجازت امامت کے ساتھ آ کے جنازہ پڑھایا, یوں جنازہ اٹھایا فضہ کا. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ جو ظاہر بیٹھے شام کے گواہی دینا, بی بی فضہ نے آخری سانسیں دی تھی عالیہ کی قبر پہ. بی بی کی قبر جناب سیدہ کی قبر کے پہلو میں نہیں ہے, معصومہ کے پہلو میں ہے, قبرستان مسافرہ میں ہے. مجھ پہ سوال کرو اگر سانسیں عالیہ کی قبر پہ دی تھی تو دفن سکینہ کے پہلو میں کیوں ہے؟ جنازہ ہونے کے بعد بیٹے جنازہ اٹھا کے قبرستان مسافرہ کے قریب سے گزر رہے تھے, یا بی بی معصومہ کی قبر سے دو کڑیوں والے ہاتھ باہر آئے, آواز آئی اماں مجھے تنہا چھوڑ کے نہ جا, اماں تیرے سہارے میں میں شام میں بیٹھ. وہی فضہ کے بیٹوں نے ماں کا جنازہ روک دیا. بی بی فضہ کا مدفن بن گیا معصومہ کا پہلو. نوکری کتنی کی؟ اتنی نوکری کی ہے اس بی بی نے. سارے رستے میں یہ عالیہ کے آگے چلی. کوئی سید بیٹھا, مجھے جملہ معاف کر دینا, شام کے باہر 15 اذانیں سنی ہیں سیدوں نے. 15 اذانوں میں فضہ نے پاؤں بھی نہیں بدلا. اب میں جملہ کھول کے نہیں پڑھ سکتا, میں اشارہ دینے لگا. بی بی عالیہ نے اونٹ پہ دیکھا کہ فضہ کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرخ ہو گئی. میں اگلا جملہ پڑھوں اگر ماتم کرنے کے موڈ میں ہو. بی بی عالیہ کی آواز ہے اماں پاؤں بدل لے, تیرے پاؤں کے تلوے پھٹ گئے ہیں. رو کے دی کیسے پاؤں بدلوں, میں پاؤں اٹھاؤں, کسی شرابی کی نظر تیرے پاؤں پہ چلی جائے, قیامت والے دن بطول کو جواب کیا. عالیہ کی آواز ہے اماں فضہ تیری وفا کے صدقے, اماں تیری وفا کے صدقے. سارے رستے میں ساتھ چلی. سخت پڑھنا نہیں چاہتا اور یہ بھی نہیں چاہتا کہ ماتم نہ ہو, کیونکہ جنازہ ہے. جنازہ ماتم اور گریے میں اچھا لگتا ہے. کوشش کرنا اشارہ سمجھنا, مجھے سخت جملہ نہ پڑھنا پڑے. بازار سے گزرتا ہوا قافلہ دربار میں آ گیا. جہاں آنے کے لائق تھا نہیں وہاں آ گیا. 17 سیڑھیاں اونچا تخت تھا. تخت پہ یہ ملعون بیٹھا تھا. اس ملعون کے ہاتھ میں شراب کا جام تھا. جتنے ماتوی بیٹھے ہو تمہیں بی بی زینب کے پردے کی قسم, زندگی میں کبھی شراب نہ پینا. اس شراب نے سیدوں کا نقصان بڑا کیا. یہ ملعون 17 سیڑھیاں اوپر تخت پہ بیٹھا رہا. اب میں اگلا جملہ سیدوں کے ڈر سے چھپا کے پڑھنے لگا. دیوار کے ساتھ کھڑی ہو گئی قرآن کی آیتیں. رسی ایک تھی, آیتیں 64 تھی. جو رسی یاسین کے گلے میں تھی وہی کوثر کے گلے میں تھی. یاسین کمر سیدھی کرتی, کوثر کے تلوے زمین سے اڑ جاتا. رو کے کہتی اماں کمر جھکا, میرے گلے کی رسی تنگ ہو گئی. حوصلے کے ساتھ جملہ سننا, آواز تھوڑی بہتر کرنا دی. حوصلے کے ساتھ جملہ سننا. یوں 64 شہزادیاں کھڑی, یہ تخت پہ بیٹھا. میں ڈر رہا ہوں پڑھنے سے پہلے, سید مجھے معاف کر دینا, میں اشارہ پڑھنے لگا. 64 قرآن کی آیتیں, یہ تخت. اس ملعون نے شراب کا جام رکھا, رکھ کے کہنے لگا ان میں سے علی کی بیٹی کون. میں نے پہلے کہا تھا میں اشارہ کروں گا, میں سخت نہیں پڑھ سکتا. میں نے علی کی بیٹی کہا گیا, یہ صرف تمہارے سمجھانے کے لیے جملہ کہا تھا. اتنا جملہ کہنا تھا, یہ قریب کھڑا ایک سپاہی بولا. وہ دیکھ لگا وہ سب سے آخر میں جو سفید سر والی ضعیفہ کھڑی ہے, اس کی کمر کے پیچھے کھڑی ہے علی کی بیٹی. اس نے کہا یہ سفید سر والی ضعیفہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ ان کی کنیز ہے. اس کا کنیز پیچھے کھڑی ہوتی ہے, یہ آگے کیوں کھڑی ہے؟ اس نے کہا یہ پورے رستے میں آگے چلتی آئی ہے. اس نے کہا اسے ہٹاؤ, میں علی کی بیٹی سے بات کرنا چاہتا ہوں. سپاہی دیکھتا ہم نے پورے رستے میں اسے بڑا مارا ہے, اس نے علی کی بیٹی کا پردہ نہیں چھوڑا. جس طرح میرے سامنے ظلم کرو, میں دیکھتا ہوں یہ کیسے نہیں چھوڑتی. اس کے ہاتھ میں کوئی لوہے کا سامان تھا, یہ فضہ کے قریب گیا. اس نے فضہ کے سر پہ وہ لوہے کی چیز رکھی. فضہ کے چاندی جیسے بال یاقوت کی طرح سرخ ہوئے. ادھر فضہ کے بالوں پہ لہو کی لکیر آئی. علی کی بیٹی نے فضہ کی کمر پہ سر مارا. رو کہتی اماں پردہ چھوڑ دے, اماں پردہ چھوڑ دے. فضہ رو کے کہتی یا ماں نہ کہے, یا پردہ چھوڑنے کا نہ کہے. مجھے بتا آج فاطمہ ہوتی
کیا تیرا پردہ چھوڑ دیتی؟ اما پردہ چھوڑ، اما پردہ چھوڑ، اتنا جملہ کہنا تھا. یا بی بی فضہ کے چہرے پہ لہو. بی بی فضہ دیکھ کے کہتی علی کی بیٹی میں تیرا پردہ نہیں چھوڑ سکتی. فرمایا پھر میں تجھے زخمی نہیں دیکھ سکتی. بی بی فضہ نے ایک دفعہ دائیں دیکھا، ایک دفعہ بائیں دیکھا، دیکھ لگے اس دربار میں کوئی حبش کا رہنے والا ہے. اتنا کہنا 300 حبشیوں کی تلواریں نیاموں سے نکلی. ایک بوڑھا حبشی اپنے ابروؤں کو اٹھا کے کمر پہ ہاتھ رکھے فضہ کے قریب آیا. کہنے لگا قیدین دربار میں اتنے لوگ بیٹھے تھے، تو نے صرف حبش والوں کو کیوں بلایا؟ فضہ دیکھ رہی کون ہے تمہارے ملک کا بادشاہ؟ کہنے لگا مر گیا، ایک اس کی بیٹی تھی مدینے والے سیدوں کی نوکری پہ چلی گئی، ہم نے اس کا جوتا تخت پہ رکھا ہوا ہے. فضہ دیکھ رہی اس دربار میں وہ میمون آئے تو پہچان جائے گا. بوڑھا حبشی 4 قدم پیچھے ہٹا، ہر قدم قیدین نہ ہوتی میں سرتم سے جدا کرتا. تجھے نہیں پتا لوگ شراب پی رہے ہیں اور تو نے ہماری آقا وادی کا نام لے لیا ہے. اتنا جملہ کہنا کہ فضہ نے اپنے بالوں کو ہٹایا، آواز آئی پہچان میں وہ میمونہ ہوں. 4 قدم پیچھے ہٹا، تو ہی میمونہ ہے. کیوں چھوڑی سیدوں کی نوکری، کیوں آئی شرابی کے دربار میں؟ آواز آئی پردہ کر، اکیلی نہیں آئی، میرے پیچھے علی کی بیٹیاں کھڑی ہیں. علی کی بیٹیوں کا نام آنا تھا. بوڑھے حبشی نے اشارہ کیا، 300 حبشیوں نے تلواریں نکالی، یزید کے تخت کو گھیرے میں لیا. لیکن اتر ملعون تک سے نیچے تو نے ہر کسی کی بیٹی کو علی کی بیٹیوں کی طرح لاوارث سمجھا ہوا ہے. اتنا جملہ کہنا تھا، زینب کڑیوں میں تڑپ گئی. آواز آئی ابا فضہ کے وارث آ گئے. زینب کا کوئی وارث نہیں آیا. دیکھ فضہ کے وارث آ گئے، علی کی بیٹیوں کا کوئی وارث نہیں آیا. ایک سطر سننا سید الساجدین کے دکھوں کی. یہ ہاتھ باندھ کے کیونکہ جنازہ ہے امام کا. غیرت کا پروردگار، شرافت کا منبع، محرم سے پہلے 9 ذی الحج اور 10 ذی الحج میری قوم نے مسلم بن عقیل کا ماتم کیا. جناب مسلم کو بھی کوفے لایا گیا تھا. جب جناب مسلم بن عقیل کو کوفے لایا گیا نا تو کوفے کا ایک دربان کوفے کے صدر دروازے پہ کھڑا تھا. اس نے جاتے ہوئے مسلم کو دیکھا. حالت کیا تھی؟ ابرو کٹا ہوا، ہونٹ کٹا ہوا، لیکن مسلم کی گردن تنی ہوئی، سینہ چوڑا. بے شک ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، کسی کو دھکا دے رہا تھا، کسی کو دھتکار رہا تھا. کوئی قیدی مسلم کے قریب نہیں آ رہا تھا. زخمی مسلم ایک بپھرے ہوئے شیر کی طرح کوفے کے صدر دروازے میں داخل ہوا. اس کوفے کے دربان نے آتا ہوا مسلم دیکھا. اس نے کہا ایسے ہوتے ہیں ہاشمی، یہ ہوتی ہے جوانی. اے قربان تیری جوانی کے، وہ تو کہتی ہو کہ بھی شیر کی طرح رہا ہے. اس نے مسلم کی تعریفیں کی. وہی دربان اسی دروازے پہ کھڑا تھا. یا چند دنوں بعد اس نے کوفے کے دروازے پہ حسین کا سجاد گزرتا دیکھا. سجاد کی گردن جھکی ہوئی تھی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، کمر جھکی ہوئی تھی. اس نے سید الساجدین کے قریب جا کے کہا تھوڑا عرصہ پہلے یہاں سے عقیل کا بیٹا گزرا تھا، اس کی گردن اکڑی ہوئی تھی، اس کا سینہ چوڑا تھا، کوئی اس کے قریب نہیں آ رہا تھا. تو امام ہو کے روتا ہوا کیوں جا رہا ہے؟ آواز آئی تو نے انصاف نہیں کیا. مسلم اکیلا آیا تھا، میرے ساتھ علی کی بیٹیاں بغیر برقعے، بغیر چادر کے آ رہے. کون سا قتل پڑھوں سجاد کا؟ کون سی شہادت پڑھوں سجاد کی؟ کون سا درد پڑھوں؟ جو کربلا میں قتل ہوا وہ پڑھوں؟ جو بازار میں قتل ہوا وہ پڑھوں؟ جو دربار میں قتل ہوا وہ پڑھوں؟ ہم آپ کے ڈر کی وجہ سے بازار شام نہیں پڑھتے. اگر کھول کے بازار پڑھ دیا جائے مجمع سے بندے نہیں جنازے اٹھے. مجھے بول کے بتاؤ جس سجاد نے اکبر کی برسی برداشت کر لی تھی، جس سجاد نے غازی کے بازو برداشت کر لیے تھے، کچھ نہ تو شام کے بازار میں ہوا ہے نا جو سجاد کا جگر پھٹ گیا ہے. اگر کوئی سید ماتم کر سکے جملہ سننا، مجھے سیدہ کی چادر کی قسم ہے کتابیں کے دن شام کے بازار میں صرف پتھروں کی بارش نہیں ہوئی. شام کی کمینی عورتوں نے کپڑوں کو آگ لگا کے علی کی بیٹیوں پہ پھینکی. جس کے پاس گرم پانی تھا اس نے ابلتا ہوا پانی پھینک دیا. سجاد کہتے بازار شام عبور کیا، میں پہچان ہی نہیں سکا ان میں
ان میں قاسم کی موت تھی۔ اتنا زخمی کر دیا سجاد کو، جگر پھٹ گیا، آنکھوں سے لہو، توق اٹھا اٹھا کے گردن کا گوشت ختم ہو، واپس سجاد مدینے پہنچ گیا۔ ایک مومن آیا، اس نے مولا سجاد سے آ کے کہا حسین کا بیٹا سب سے زیادہ مصیبت کہاں آئی؟ 3 بار مولا سجاد نے کہا الشام الشام الشام۔ شام کے موڑ مجھے کھا گئے، شام کی گلیاں مجھے کھا گئیں۔ میرا بادشاہ کوئی ایسا بندہ مجلس میں بیٹھا نہ ہو جو رو نہ سکے تو کم از کم ہائے تو کہہ سکے۔ اس بندے نے کہا مولا سجاد شام میں سب سے زیادہ مصیبت کہاں آئی؟ مولا سجاد نے ریت اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالی، اپنے چہرے میں ماتم کر کے کہا مجھے وہ وقت نہیں بھولتا جب شام میں بھیڑ اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ پچھلے بدماش رک نہیں رہے تھے، اگلے رستہ نہیں دے رہے تھے۔ یہ وہی وقت تھا جب میری ماں زمین پہ بیٹھ گئی، رو کے دی سجاد اب مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا۔ سجاد میں علی کی بیٹی سے آخری 2 منٹ مجھے دینا، میں بالکل شہادت کے قریب آ گیا۔ اب مجھے باطن کر کے بتاؤ، اگر کسی انسان کو چوری انور صاحب زہر دی جائے تو زہر سب سے پہلے اثر کہاں کرتی؟ جگر پہ۔ تو جس کا جگر ہی شام کھا گیا تھا اسے زہر دینے کی ضرورت کیا تھی؟ سجاد کو نہ بھی زہر دیتے، کتنا زندہ رہنا تھا اکبر کے بعد سجاد نے، کتنا زندہ رہنا تھا اکبر کے بعد سجاد۔ ابھی جنازہ آئے گا دیکھنا، پاکستان میں جب مولا سجاد کا جنازہ آتا تو جنازہ اکیلا نہیں آتا، جنازے پہ کڑیاں ہوتی ہیں۔ مومن آج بھی جنازہ کڑیوں کے ساتھ اٹھاتے ہیں۔ اس امام کو کیا کہتے ہیں؟ زین سید الساجدین۔ اگر جگر برداشت کرے تو اسی جملے پہ شاید برآمدگی ہو جائے۔ یہ سید الساجدین کیسا، یہ زین العابدین کیسا۔ میں شہادت نہ پڑھوں، صرف ایک درس سن لو تو ماتم کرو گے۔ مولا سجاد کے زیور کیا تھے؟ گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر۔ مجھے اس جنازے کی شبیہ کی قسم، یہ جو مولا سجاد کی گردن میں توق تھا، کتابیں کہتے ہیں یہ صرف توق نہیں تھا، اس کے اندر لوہے کی برچیاں لگی ہوئی تھی۔ میں حیدرآباد دکن انڈیا میں گیا، جو بھارت کے لوگ بیٹھے وہ میری گواہی دیں گے، آج بھی حیدرآباد دکن میں اس توق کا ایک ٹکڑا وہاں پہ رکھا ہوا ہے۔ اس محلے کو کہتے ہیں دار الشفا، وہ امام بارگاہی چوتھے امام کے ساتھ منسوب ہے۔ یہ جو گردن میں توق تھا یہ صرف توق نہیں تھا، اس کے اندر لوہے کے برسیاں لگی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے کتابوں میں پڑھا ہے یہ کمینے صرف توق پہناتے نہیں تھے، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آگ کے ساتھ توق کو گرم کرتے تھے۔ اس توق کے ساتھ زنجیریں لگی ہوئی تھی، لمبی لمبی زنجیریں تھیں، کیونکہ توق کا وزن زیادہ تھا، سجاد کی گردن وہ اٹھا نہیں سکتی تھی۔ کچھ سپاہیوں نے وہ زنجیروں کے ساتھ اٹھایا ہوا تھا، ادھر والی زنجیر ادھر والے سپاہیوں کے ہاتھ میں تھی، ادھر والی زنجیر ادھر والے سپاہیوں کے ہاتھ میں تھی۔ یہ رستے میں سجاد کو بازار میں لے کے جا رہے تھے۔ میرا خیال ہے کہ اس کے بعد مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جو بندہ ماتم کرنے کے لیے آیا ہے، جسے پتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد سجاد کا جنازہ آنے والا ہے۔ بازار میں کیسا موڑ آیا جب قافلہ رک گیا، عمر ابن سعد ملعون نے شمر سے پوچھا قافلہ رک کیوں گیا ہے؟ اس نے اس لیے رکا ہے حسین کا بیٹا سجاد نماز پڑھ رہا ہے، اس لیے اگر سجاد نماز پڑھتا رہا ہم دنیا کو کیسے بتائیں گے کہ ہم نے باغی مارا تھا، کسی طریقے سے سجاد کی نماز کو ختم کرا۔ میں غلط پڑھوں مجھے سید معاف نہ کرے، 2 کمینے گھوڑوں پہ بیٹھے یہ سجاد کے قریب آئے، ایک نے ادھر والی زنجیر پکڑی، ایک نے ادھر والی زنجیر پکڑی، انہوں نے گھوڑوں کو دوڑایا، لوہے کی برچیاں سجاد کی گردن کے اندر آئی۔ سجاد گلیوں میں کبھی اس دیوار کے ساتھ کبھی اس دیوار کے ساتھ رو رو کے کہہ رہا تھا سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ عرش سے آواز آئی انت سید الساجدین، انت زین العابدین۔